میرے دوستو یہ دل کو ہلا دینے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے دوستو ایک صبح ہوئی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش, چہرے پر اتنی رونق, چہرے پر وہ ماں کے چہرے پر چمک. کون؟ ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہے اور فجر کی نماز کے بعد دوڑے دوڑے اپنے ابا کے پاس جا رہی. کون ابا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہی. اور حضرت عائشہ, ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ابا تھوڑی دیر کے لیے میرا ایک خواب تو سنو. آج میں نے بہت پیارا خواب دیکھا. جن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑے پیار سے فرمایا بیٹی عائشہ کون سا خواب دیکھا کہ اتنے چہرے پر خوشی نظر آتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تو اتنا پیارا خواب دیکھا کہ میں سو رہی ہوں اور میں خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ آسمان پر چاند ہے اور وہ چاند اتنا چمکتا. عائشہ نے فرمایا میرے ابا جان میں نے اتنا چمکتا ہوا چاند نہیں دیکھا کہ وہ چاند اتنا چمکتا تھا کہ آسمان پر بھی روشنی تھی, زمین پر بھی روشنی تھی, بادلوں پر بھی روشنی تھی. اور حضرت عائشہ فرماتی مجھے ایسا لگتا تھا کہ آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور وہ چاند کی وجہ سے خدا کا عرش بھی چمک رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے آسمان پر چاند دیکھا. ابا جان میرا خواب تو سنو, میں نے چاند دیکھا. وہ چاند تھا جس نے آسمانوں پر روشنی, جس کی وجہ سے زمین پر روشنی, جس کی وجہ سے بادلوں میں روشنی. حضرت عائشہ فرماتی وہ چاند آسمان پر ایسا چمکتا تھا کہ لگتا تھا کہ اللہ کا عرش بھی چاند کی وجہ سے چمکتا. حضرت عائشہ فرماتی میرے ابا جان میں نے خواب میں آسمان پر چاند دیکھا لیکن ابا جان سنو تھوڑی دیر میں وہ چاند اترنے لگا. حضرت عائشہ فرماتی ابا جان وہ چاند نیچے اترنے لگا تو میں وہ چاند کو پکڑنے لگی. وہ چاند آنے لگا. عائشہ فرماتی میں نے اس چاند کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ چاند لڑکتا وہ تو میرے گود میں آ گیا. حضرت عائشہ فرماتی ابا جان وہ میرے گود میں آیا تو میرا پورا بدن چمکنے لگا, میرا پورا گھر چمکنے لگا, میرے گھر کا آنگن چمکنے لگا. ارے مجھے ایسا لگا پورا مدینہ چمکنے لگا. حضرت عائشہ پھر فرماتی میرے ابا جان سنو ابھی خواب پورا نہیں ہوا. پہلے وہ چاند آسمان پر تھا تو آسمان چمکا, پھر میرے گود میں آیا تو مدینہ چمکا. پھر میں نے دیکھا کہ وہی چاند میرے قدموں کے نیچے چلا گیا. اور جب میرے قدموں کے نیچے چلا گیا تو مجھے ایسا لگا کہ پوری دنیا چمک رہی. اے میرا ابا جان کتنا اچھا خواب تھا کہ کبھی تو چاند آسمان پر تھا, کبھی وہ چاند میرے گود میں تھا اور کبھی وہ چاند میرے قدموں کے نیچے تھا. میرے پیارے دوستو حضرت عائشہ نے یہ خواب بتایا. صدیق اکبر ایسا روئے آپ کی داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے نکلنے لگے. میرے دوستو داڑھی سے آنسو. تو حضرت عائشہ نے جب دیکھا کہ ابا جان بھائی وہ تو حضرت عائشہ کو خواب بتا رہی تھی چہرے کو جھکا کر, جب ابا جان کا چہرہ دیکھا تو کہا ابا جان انت تبکی, ابا جان آپ روتے ہو؟ میں نے اتنا اچھا خواب دیکھا ابا جان, میں نے اتنا اچھا خواب دیکھا کہ وہ چاند آسمان پر تھا تو آسمان چمکا, وہ چاند میری گود میں تھا تو مدینہ چمکا, اور جب میرے قدموں کے نیچے گیا تو دنیا چمکی اور آپ روتے ہو. حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بیٹی اگر تعبیر بتاؤں گا تو تو یہاں سے اٹھ بھی نہیں پائے گی. کیا فرمایا؟ اگر خواب مطلب بتاؤں گا تو یہاں سے اٹھ بھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابا جان آپ کو احسان ہوگا, آپ کو محمد کا واسطہ, میرے نبی کا واسطہ مجھے بتا تو دو اس خواب کا مطلب کیا ہے. میرے دوستو سننا, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آتے گئے اور فرمایا بیٹی عائشہ وہ چاند نہیں تھا, وہ ہمارے آقا کا مکھڑا مبارک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا. وہ چاند آسمانوں پر تھا, اس سے اشارہ تھا. اللہ فرماتے میرے محبوب کو میں نے عرش پر بلایا اور ان کے قدم مبارک سے اللہ فرماتے میں نے اپنے عرش کو بھی چمکا دیا. کہو نا سبحان اللہ. فرماتے وہی چاند تیری گود میں آیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ان کے نکاح میں گئی اور مدینہ منورہ چمک گیا, مدینے کا نام بدل گیا, مدینے کی شان بدل گئی اور وہی چاند تیرے قدموں کے نیچے آیا. حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ ہمارے نبی کا وقت قریب آیا اور تیرے ہی کمرے میں ان کو دفن کیا جائے گا, ان کا روضہ مبارکہ بنایا جائے گا, ان کا مزار مبارک بنایا جائے گا. سننا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ میرے ابا کیا یہ خواب بتاتا ہے کہ میرے نبی ہم سے جدا ہو جائیں گے, میرے نبی ہم سے رخصت ہو جائیں گے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا ہاں بیٹی. تو بیٹی حضرت عائشہ نے فرمایا جب ہمارے نبی چلے جائیں گے تو عائشہ پر کیا گزرے گی؟ تو فرمایا تو اس کی فکر کر دی عائشہ پر کیا گزرے گی؟ ارے نبی چلے جائیں گے تو اس امت پر کیا گزرے گی, اس لیے کہ اگر نبی نے تجھ سے محبت کی ہے تو نبی نے اس امت سے بھی تو پیار کیا ہے. میرے دوستو حضرت عائشہ رو پڑی اور روتے روتے کیا فرمایا, سننا, روتے روتے کیا فرمایا, ابا جان ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, خواب تو میں نے دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ وہ چاند میرے نبی تھے,
تو اللہ نے میرے نبی کو خواب میں چاند کی شکل میں کیوں بتایا، سورج کی شکل میں کیوں نہیں بتایا؟ بھئی سوال سمجھ میں آیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ ابا جان، میرے ابا جان یعنی حضرت ابوبکر صدیق میرے ابا جان، اگر اللہ تعالیٰ کو خواب میں میرے نبی کی شکل مجھے بتانی تھی تو چاند کی شکل میں اللہ نے کیوں بتایا؟ چاند آسمان پر تھا، چاند میری گود میں تھا، چاند میرے قدموں کے نیچے تھا، چاند کی شکل میں کیوں بتایا؟ اللہ نے اپنے محبوب کو سورج کی شکل میں کیوں نہیں بتایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا اچھلتا ہوا اور ایسا پیارا جواب عنایت فرمایا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، اے عائشہ، اے میری بیٹی عائشہ، سورج نکلتا ہے جب اجالا ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے جب اجالا ہوتا ہے اور اجالے میں اجالے کو بڑھاتا ہے، لیکن عائشہ چاند رات کو اندھیرے میں نکلتا ہے، رات میں اندھیرے میں چاند نکلتا ہے، اور جب چاند نکلتا ہے تو بھٹکے ہوئے مسافروں کو منزل نصیب ہو جاتی ہے، بھٹکے ہوئے مسافروں کو منزل نصیب ہو جاتی۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب چاند ہے، میرا محبوب چاند ہے جو اس وقت مکہ میں آیا، کہو اس وقت مکہ میں آیا جب عورتوں پر ظلم ہوتا تھا، جب لڑکی کو زمین میں دفنایا جاتا تھا، جب میرے دوستوں زناکاری عام تھی، جب شراب پینا عام تھا، میرے دوستوں مکے میں اندھیرا تھا، اللہ نے اس چاند کو بھیجا جس نے بھٹکے ہوئے صحابہ کو جنت کا دروازہ بتا دیا۔ میرے پیارے دوستوں، اب میرے دوستوں سننا، یہ کن کا خواب تھا حضرت؟ اب میرے دوستوں ایک صبح اور ہو رہی ہے، ساتھ میں کہو ایک صبح۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ ہم جلد از جلد اپنی بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ ایک صبح اور ہو رہی، بھائی ساتھ میں کہو ایک صبح اور ہو رہی۔ صبح فجر کی نماز کے بعد، بھائی صبح فجر کی نماز کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا، کہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، کہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فجر کی نماز کے بعد اپنے ابا کے پاس آئی اور کہا ابا ابا میں نے خواب دیکھا۔ اے ابا، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ابا جان، میرے آقا، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی فرماتی میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی فاطمہ کیا خواب دیکھا؟ فرماتی میں نے خواب دیکھا میں قرآن پڑھ رہی ہوں۔ سننا، فرماتی میں قرآن، ساتھ میں بولو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی کہ میں قرآن، ہاں حضرت فاطمہ فرماتی ابا جان میں نے خواب میں دیکھا میں قرآن پڑھ رہی ہوں اور قرآن پڑھے جا رہی ہوں اور وہ قرآن اتنا چمکتا کہ اس قرآن کریم کی وجہ سے سامنے والی چیزیں چمک رہی، پیچھے والی چیزیں چمک رہی، دائیں والی چیزیں چمک رہی، بائیں والی چیزیں چمک رہی، اوپر بھی چمک ہے نیچے بھی چمک ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ابا جان میں قرآن پڑھ رہی لیکن میں نے اچانک دیکھا کہ قرآن کا ایک ورق اٹھا آسمان کی طرف گیا، دوسرا ورق اٹھا آسمان کی طرف گیا، تیسرا ورق اٹھا آسمان کی طرف گیا۔ حضرت فاطمہ فرماتی گئی ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا بیٹی فاطمہ، بیٹی فاطمہ، بیٹی فاطمہ، یہ خواب میں تجھے بتایا گیا وہ دن بہت قریب ہے جیسے قرآن کا ورق اٹھا ہے، تیرے ابا بھی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، تیرے ابا بھی دنیا سے رخصت ہونے والے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا لیکن وہ تو قرآن تھا، وہ تو قرآن تھا، آپ تو میرے ابا ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے اگر مجھے دیکھنا ہو تو قرآن دیکھ لو اور قرآن کو دیکھنا ہو تو نبی کو دیکھ لو۔ ساتھ میں کہو سبحان اللہ۔ نبی کو دیکھو تو قرآن نظر آئے، قرآن کو دیکھو تو ہمارے نبی نظر آئے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے نبی کا نام ختم نہیں ہو سکتا، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اسی طرح قرآن کریم کے حرف کو بھی نہ کوئی گھٹا سکتا، نہ کوئی بڑھا سکتا، اور نہ قیامت تک کوئی اسے مٹا سکتا۔ میرے دوستو ابھی سنتے جانا، یہ خواب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بھائی سنا آپ نے؟ اب ایک اور خواب سنو پھر ہم اصل بات پر آتے، اس کے بعد بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ سب کہہ دو انشاءاللہ۔ یہاں سے اٹھیں گے تو میرے دوستو وہ دو آنسو لے کر نکلیں گے، ایک اللہ کے خوف کا اور ایک نبی کی محبت کا۔ ایک آنسو سے جہنم بجھے گی اور دوسرے آنسو سے محمد کے صدقے میں جنت کا دروازہ کھلے گا۔ کہہ دو انشاءاللہ، ہاتھ اوپر کر کے کہو انشاءاللہ۔ میرے دوستو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خواب آپ نے سنا، حضرت فاطمہ کا خواب آپ نے سنا۔ تیسری صبح ہو رہی، ارے کہو تیسری صبح ہو رہی، اور دو معصوم بچے حضرت حسن اور حسین، کہو دو معصوم بچے حضرت حسن اور حسین، دونوں کے دونوں اپنی ماں کے پاس صبح صبح میں اما فاطمہ اما فاطمہ اما فاطمہ، حسن بھی ہے حسین بھی ہے، اور دونوں آ کر کہتے کہ حسن کہتے میں نے رات کو خواب دیکھا تو میں نے حسین کو بتایا، تو حسین کہتا میں نے بھی وہی خواب دیکھا، تو ہم دونوں وہی خواب لے کر ہماری ماں فاطمہ کے پاس آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دونوں معصوم بچوں کو گلے لگایا اور کہا عجیب بات ہے، جو خواب حسن نے کہا وہی خواب حسین نے دیکھا، ارے مجھے بتاؤ تو صحیح تم دونوں نے خواب کیا دیکھا؟ حضرت حسن اور حسین
حسین نے خواب بتانا شروع کیا. فرمایا حضرت حسن اور حسین نے فرمایا اماں جان ہم نے خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک تختہ ہے اور نور والا تختہ وہ آگے آگے چل رہا ہے اور سارے مدینے کے لوگ پیچھے پیچھے جا رہے, وہ آگے آگے چل رہا, مدینے کے لوگ پیچھے جا رہے. حسن اور حسین نے فرمایا ہم نے دیکھا آسمان کھلا اور وہ نور والا تختہ اوپر چلا گیا اور وہ جتنے پیچھے جا رہے تھے وہ واپس آ گئے. بس حسن اور حسین نے یہ خواب بتایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا بیٹے حسن بیٹے حسین مجھے خواب سمجھ میں نہیں آیا, جاؤ اپنے نانا کے پاس جاؤ اور نانا کو جا کے خواب بتا دو. میرے دوستو حسن اور حسین دونوں نواز تھے. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر خواب بتایا کہ ہم نے نورانی تختے کو دیکھا جو آگے آگے چلتا تھا, ہم پیچھے پیچھے چلتے تھے. ہمارے نبی نے دونوں نوازوں کو گلے لگایا اور کہا وہ نورانی تختہ نہیں تھا, وہ میں تھا, میں آگے ہوں, یہ صحابہ پیچھے. لیکن وہ دن قریب ہے, میں اللہ کی ملاقات کے لیے چلا جاؤں گا, میں اللہ کی ملاقات کے لیے چلا جاؤں گا. میرے دوستو اب میں اس گھڑی پر آتا ہوں. یہ سارے خواب میں نے اس لیے بتائے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے میرے دوستو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چاند کی شکل میں بتایا. کہہ دو اس چاند سے بڑھ کر کوئی چاند نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو قرآن کی شکل میں بتایا. میں نے کہا قرآن دیکھو تو نبی کی صورت نظر آئے, نبی دیکھو تو قرآن نظر آئے, اور پھر میرے دوستو نورانی تختے کی شکل میں نظر آئے. کہہ دو ہمارے آقا کے نور سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نور نہیں ہو. اب میرے دوستو میں آخری اس موڑ پر آتا ہوں جس پر ہم کو بات ختم کرنا ہے. بہت توجہ کے ساتھ سننا اور ارادہ کرو گے نا انشاءاللہ. میرے پیارے دوستو میں آپ کو ایک جھلک بتاؤں. یہاں مدینہ پاک میں ربیع الاول کا مہینہ, کہو ربیع الاول کا مہینہ, اور پیر کا دن ہے. میرے دوستو وہ عجیب گھڑی آئی جب مدینہ پاک میں یہ آواز آئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. اور میرے دوستو تھوڑی دیر میں مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ, بھائی سب ساتھ میں توجہ کے ساتھ کہو, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ, بھائی ساتھ میں کہو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ رکھا ہوا. اور میرے دوستو آپ تھوڑی دیر کے لیے بتاؤ, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ, اگر ہمارے گھر میں ہماری ماں کا جنازہ رکھا ہو, ہمارے بوڑھے باپ کا جنازہ رکھا ہو, ہمارے دادا کا یا چاچا کا جنازہ رکھا ہو, بتاؤ آدمی اس وقت کھانا کھائے گا, بھائی پانی پیے گا, اور دل کیسا دھڑکتا ہوگا. ارے میرے دوستو بلکہ قدم قدم پر ایک زمانہ گزر جاتا, لیکن کھاتے کھاتے اگر ماں کا جنازہ یاد آ جائے بیٹا لقمے کو واپس رکھ دیتا, اگر باپ مرحوم کا جنازہ یاد آ جائے بیٹا کھانا پینا بند کر دیتا. میرے دوستو جب ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کی موت ہمیں یاد آئے تو میرے دوستو ہم بے چین ہو جاتے, بے قرار ہو جاتے. میرے دوستو اس سے اندازہ لگاؤ کہ جب ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوگا تو وہ صحابہ جو نبی سے ماں سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے, وہ صحابہ جو نبی سے باپ سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے, ارے وہ صحابہ کی بات کیا کروں میرے دوستو, وہ صحابیہ, وہ عورت جو احد کے میدان میں جا رہی ہے, احد کے میدان میں جا رہی. کسی آنے والے نے کہا اے بہن کہاں جا رہی, تیرا بیٹا شہید ہو گیا. تو وہ اللہ کی بندی کہتی ہے ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون, مجھے معلوم پڑا میرا بیٹا شہید ہو گیا, لیکن یہ بتاؤ میرے نبی کو تو کوئی کانٹا نہیں چبھا, میرے نبی کو تو کوئی کانٹا نہیں چبھا. وہ عورت آگے بڑھ رہی, کسی نے کہا اے بہن تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا, فرما دی انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بتاؤ میرے نبی کو تو کوئی کانٹا نہیں چبھا. ابھی آگے بڑھتی ہے, کوئی کہتا تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا, تیرے بھائی شہید ہو گئے. وہ عورت کہتی انا للہ و انا الیہ راجعون, میرے نبی کا کیا حال ہے. وہ آگے بڑھتی, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آتا وہ عورت دور سے کہتی کلو مصیبت بعد کا جللو, اے نبی آپ کا چہرہ دیکھا تو میں سارے غموں کو بھول چکی ہوں. میرے دوستو کیسا ایمان ہوگا, سوچو نا اس عورت کا کیسا ایمان ہوگا. ارے میرے دوستو وہ عورت سے بڑھ کر کون سی عورت ہوگی جو اپنا دودھ پیتا بچہ, ارے میرے دوستو دودھ پیتا بچہ اب ماں اپنے سینے سے لگائیے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی میرے نبی آپ نے تبوک میں جانے کے لیے اعلان کیا, آپ نے لوگوں سے مال مانگا, میرے پاس مال نہیں, میں اپنے بچے کو لے کر آپ کے پاس آئی ہوں, یہ بچے کو لے لو, اے میرے نبی یہ بچے کو لے لو. ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہا تیرا دودھ پیتے بچے کو لے جا کر میں کیا کروں گا, یہ تو نہ گھوڑے پر بیٹھے گا نہ اونٹ پر بیٹھے
بیٹھے گا، نہ تو یہ میرے کسی کام آئے گا، نہ یہ دوڑے گا، نہ یہ میرا ساتھ دے گا۔ ارے میرے دوستو، وہ اللہ کی ولیہ، وہ صحابیہ کہتی میرے نبی اتنا تو میں بھی جانتی ہوں، یہ میرا دودھ پیتا بچہ، میں جانتی ہوں میرا دودھ پیتا بچہ یہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کام نہیں کرے گا، یہ دوڑے گا بھی نہیں، یہ چلے گا بھی نہیں، لیکن ایک کام ضرور کرے گا، میرا دودھ پیتا بچہ ایک کام ضرور کرے گا۔ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا اللہ کی بندی میری بہن یہ کیا کام کرے گا؟ فرمائی اس عورت نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہاں میرا بچہ ایک کام ضرور کرے گا، جب دشمنوں کی طرف سے آپ کے اوپر تیر آئے میرے بچے کو آگے کر دینا، میرا بچہ جائے یہ تو گوارا، لیکن آپ کو آنچ لگے یہ ہم گوارا نہیں کر سکتے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے دوستوں میں اس لیے بتا رہا ہوں، میرے دوستوں جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ میں جلدی بتا رہا ہوں، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک، میرے دوستوں مدینے میں خبر پھیلی، ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن زید، کہو کیا نام؟ حضرت عبداللہ ابن زید، وہ کھجور کے درخت پر ہے، کھجور توڑ رہے اپنے باغ میں، کھجور کے درخت پر کھجور توڑ رہے، کان میں آواز آئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، میرے دوستوں پاؤں پھسلا، کھجور کے درخت سے نیچے گرے، ارے گرنے والا کبھی ہاتھ کی چوٹ کو دیکھتا، کبھی پاؤں کی چوٹ کو دیکھتا، لیکن حضرت عبداللہ نے نہ ہاتھوں کو دیکھا نہ پاؤں کو دیکھا، دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ مجھے اندھا بنا دے، اللہ مجھے اندھا بنا دے، اس لیے کہ آج تک ان آنکھوں سے نبی کو دیکھا کرتا تھا، اب نبی نہ رہے تو آنکھوں کی کیا ضرورت ہے؟ میرے دوستو دعا قبول ہوتی ہے، پھر کہتے اللہ مجھے بہرا بنا دے، میری کان کی شنوائی چھین لے، اس لیے کہ آج تک میرے نبی کی پیاری پیاری حدیث کو سنا کرتا تھا، اب وہ نہ رہے تو کان کی کیا ضرورت ہے؟ ارے میرے دوستو حضرت عبداللہ ابن زید آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، کان کی شنوائی ختم ہو گئی، دکھتا نہیں، سن نہیں سکتے، اور اسی حال میں ادھر ادھر ہاتھ کرتے کرتے اپنے گھر پر جاتے، جب گھر والے دیکھتے کہ گئے تھے تو دیکھتے تھے، گئے تھے تو سنتے تھے، ابھی آنکھ بھی نہیں کان بھی نہیں، گھر والے کہتے ہلا ہلا کر کہتے عبداللہ کیا ہو گیا، تیری آنکھ کہاں گئی، تیرے کان کی طاقت کہاں گئی؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا اے گھر والوں فکر مت کرو میرا کام ہو گیا، کہو سبحان اللہ، فرماتے گھر والوں فکر مت کرو میرا کام ہو گیا، گھر والوں نے کہا اندھے ہو گئے تو کام ہو گیا، بہرے ہو گئے تو کام ہو گیا، کہا اللہ کی قسم کام ہو گیا، قیامت میں میرا نبی نور کے منبر پر ہوگا، قیامت میں میرا نبی نور کے منبر پر ہوگا، اور مجھے پوچھے گا عبداللہ، مجھے پوچھے عبداللہ کیا لے کر آیا، میں کہوں گا میرے پیارے نبی کچھ نہیں لے کر آیا، آپ کی محبت میں آنکھ اور کان کو لٹا کر آ گیا۔ میرے پیارے دوستو آپ اندازہ لگاؤ کہ مدینے کا وہ دن کیسا دن ہوگا جب حضرت عبداللہ ابن زید کا وہ حال ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا کہ نہیں سنا؟ ارے کہو سنا کہ نہیں سنا؟ یہاں نبی کا مبارک جنازہ رکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر نکلے، کہا کون کہتا میں یقول، کون کہتا میرے محمد کا انتقال ہوا، کون کہتا میرے نبی کا انتقال ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ، کوئی کہنا مت میرے نبی کا انتقال ہوا، عمر سب برداشت کرے گا، لیکن کوئی محمد کے انتقال کی خبر دے گا عمر ابھی ننگی تلوار سے اسے دو ٹکڑے کر دے گا۔ میرے دوستو کیا محبت ہوگی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں عمر اپنی بیوی کی محبت میں کبھی اس طرح نکلے؟ ماں کی محبت میں نکلے؟ ارے بولو نا نکلے؟ باپ کی محبت میں نکلے؟ لیکن آج وہ نبی کی محبت ایسی دل میں تھی کہ سننا برداشت نہیں کرتے کہ میرے نبی کا وصال ہو گیا۔ ارے میرے دوستو وہ حضرت انس، کون حضرت؟ جنہوں نے 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کتنے سال؟ 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آئے مبارک جنازے کو دیکھا، چہرے انور کو دیکھا، چادر کو رکھا اور باہر نکلے، اور 20 سال کے حضرت انس جنہوں نے 10 سال نبی پاک کی خدمت کی، فرماتے ہیں مدینہ والوں مت کہنا کہ میرے نبی کا انتقال ہوا، اس لیے کہ اس وقت ان کے چہرے پر نور نظر آتا ہے، اس وقت ان کے چہرے پر نور نظر آتا، آسمان کی طرف اٹھتا، مت کہنا، کوئی نہ کہنا۔ لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی گلی میں جا رہے اور دودھ پیتے بچے رو رہے، دودھ پیتے بچے رو رہے، ادھر رو رہا ادھر رو رہا ادھر رو رہا۔ حضرت انس نے کہا یہ مائیں دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ ارے یہ بچوں کو مائیں دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ ساری ماؤں نے کہا نبی کے انتقال کی خبر آئی، بچوں نے دودھ پینا بھی چھوڑ دیا ہے۔ میرے پیارو اب میں اس اصل موڑ پر آتا ہوں۔ حضرت انس وہیں بیٹھ گئے، کہاں پر بیٹھ گئے؟ گلی میں بیٹھ گئے، اور اب اٹھنے کی طاقت نہیں، 20 سال کے جوان ہیں، اپنے آپ کو گھسیٹتے گھسیٹتے آتے اور آ کر کیا کرتے؟ میرے دوستو جب ہمارے نبی کے مبارک جنازے کے پاس آتے تو جنازے کی وہ چادر مبارک کو ہٹاتے اور ہمارے نبی کے چہرے کو دیکھ کر کیا کہتے؟ ہمارے نبی کے چہرے کو دیکھ کر کیا کہتے؟ میرے نبی مجھے معاف کر دینا، میرے نبی مجھے معاف کر دینا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ مجھے اتنا جلدی یتیم بنا کر چلے جاؤ گے۔ اے میرے نبی 10 سال میں نے آپ کی خدمت کی، 10 سال میں نے آپ کی خدمت کی، اور اللہ کی قسم 10 سال میں
آپ نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں, آپ نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں, آپ کبھی مجھ پر ناراض نہیں ہوئے. حضرت انس فرماتے میرے نبی قیامت کے دن اس انس کو بھول مت جانا. میرے پیارے دوستو, آپ اندازہ لگاؤ کیسا منظر ہوگا. ایک ایک صحابی آ رہے اور اپنی ایک دکھ بھری داستان سناتے. میرے دوستو یہ معاملہ چل رہا, کہو یہ معاملہ ہو رہا ہے, ہو رہا. میرے دوستو پوری مسجد میں سناٹا چھایا ہوا اور صحابہ کرام بچوں کی طرح بل بلا کے رو رہے اور ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا. لیکن میرے دوستو وہ گھڑی آئی جو میرے جیسا نالائق بھی بولنے کے لیے بہت گھبراتا. اللہ کی قسم میرے دوستوں مجھ میں ہمت نہیں, وہ گھڑی آ گئی. اللہ کی قسم وہ گھڑی آئی. حضرت ابو بکر مسجد میں آ رہے ہیں, کہو سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ رہے ہیں. ارے میرے دوستوں صدیق کے دل پر کیا گزرتی ہوگی, حضرت ابو بکر کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. اس طرح کہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا ابو بکر پوری امت کی محبت ایک پلے میں ہوگی, ایک پلے میں تیری محبت ہوگی, تیری محبت آگے ہوگی, امت کی محبت پیچھے ہوگی. میرے دوستوں وہ صدیق اکبر آئے. اب میرے دوستو صحابہ فرماتے جیسے ابو بکر آئے سارے صحابہ کا رونے کی آواز اور بڑھ گئی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا, دوڑتے دوڑتے اپنی چادر مبارک کو کھینچتے ہوئے آئے. ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا, میرے پیارو ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر مبارک کو ہٹایا. ارے میرے دوستو وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی. حضرت ابو بکر نے نبی کا چہرہ دیکھا, نبی کا چہرہ دیکھا, آنکھیں بندے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوسہ دینا شروع کیا. ارے میرے دوستو ابو بکر کبھی پیشانی کو چوم لیتے, کبھی نبی کے گال کو چوم لیتے, کبھی نبی کی داڑھی مبارک کو چوم لیتے. اور حضرت ابو بکر نے 4 جملے کہے. کہو کتنے جملے کہے؟ 4. میرے دوستو یہ جملہ میں کہتا ہوں, میں کبھی کبھی اپنے ساتھ بھی یہ کرتا. میرے دوستو کبھی رات کا سناٹا چھایا ہو اور تھوڑی دیر کے لیے سوچو میرے پیارو, تھوڑی دیر کے لیے سوچو میرے نبی کا مبارک جنازہ ہے, حضرت ابو بکر آئے ہیں, کبھی پیشانی کو محبت سے چومتے, کبھی گالوں کو محبت سے چومتے اور ایک ہی جملہ کہتے, ایک ہی جملہ کہتے کہ میرے پیارے نبی, اے میرے پیارے نبی, آپ کے بعد ابو بکر دن کیسے گزارے گا, آپ کے بعد ابو بکر راتیں کیسے گزارے گا. اور کہتے ابو بکر رونا چاہتا لیکن رو بھی تو نہیں سکتا, سارے صحابہ رو رہے. اور حضرت ابو بکر نے کتنے جملے فرمائے. پہلا جملہ فرمایا طبت حیا و طبت میتا. میرے پیاروں میں کہتا اپنے بچوں کو یاد کروا لو, یہ ایسے جملے ہیں جو دل کے اندر اتر جاتے. کیا فرمایا؟ طبت حیا و طبت میتا. حضرت ابو بکر نے ہمارے پیارے نبی کے چہرے کو چومتے ہوئے فرمایا, آپ کی پیشانی کو چومتے ہوئے فرمایا, اے میرے پیارے نبی آپ کی آنکھیں کھلی تھی اس وقت بھی آپ کے چہرے پر نور تھا, اور آج آنکھیں بند ہے پھر بھی آپ کے چہرے پر نور ہی نور نظر آتا ہے. کہو سبحان اللہ. میرے دوستو دوسرا جملہ سننا, عجیب جملہ. کون کہہ رہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. اتنا پیارا جملہ. کیا فرمایا؟ لولا ان موتک کان اختیارا منک لجدنا لموتک بالنفوس. کس طرف سے کہا ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے محبوب, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کا دنیا سے جانا آپ کی مرضی سے تھا. کہو آپ کا دنیا سے جانا آپ کی. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے محبوب آپ کا دنیا سے جانا آپ کی مرضی سے تھا, اگر آپ کی مرضی سے نہ ہوتا, سنو آپ بھی کہو انشاءاللہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیار سے فرمایا میرے محبوب آپ دنیا سے گئے اپنی مرضی سے گئے, اللہ کی مرضی سے گئے, اگر آپ کی مرضی سے جانا نہ ہوتا ابو بکر جان دے دیتا, لیکن آپ کو جانے تو نہ دیتا. ابو بکر جان دے دیتا لیکن آپ کو جانے تو. اور میرے دوستو تیسرا جملہ کیا فرمایا, دل کو ہلا دینے والا. کیا فرمایا؟ لولا انک نہیتنا عن البکاء لانفضنا علیک ماء الشؤون. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے پیارے نبی, کہو صلی اللہ. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے پیارے نبی آپ کا دنیا سے جانا ہم کپڑے پھاڑ دیتے, ہم آنکھوں سے آنسو بہا دیتے, لیکن آپ نے رونے سے منع کیا. اگر رونے سے منع نہ کیا ہوتا, کہو سبحان اللہ. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے پیارے نبی اگر آپ نے رونے سے منع نہ کیا ہوتا آج ابو بکر خون کے آنسو آپ کے چہرے پر اتار دیتا. کتنے جملے ہو گئے؟ اب آخری جملہ سن لو میرے پیارے دوستو, آخری جملہ, اور اس پر ہم بات ختم کریں گے انشاءاللہ اور دعا بھی کریں گے انشاءاللہ. میرے پیارے دوستو آخری جملہ سب سنو گے انشاءاللہ. کیا فرمایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے دوستو اس جملے پر سب آمین کہیں گے انشاءاللہ. بولو بھائی آمین کہیں گے انشاءاللہ, اس لیے کہ اس میں ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. حضرت ابو بکر, میرے دوستو سوچو وہ کیسا منظر ہوگا ہمارے نبی سامنے, نبی کا مبارک جنازہ سامنے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری جملہ فرمایا اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکم من بالک. کہو آمین.
بھئی سب کہو آمین۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پیارے نبی آپ ہمارے درمیان سے جا رہے، آپ کی آنکھیں بند ہے، اے میرے نبی آپ نے دنیا میں امت کو سینے میں بسایا، اے میرے نبی آپ نے امت کو دنیا میں سینے میں بسایا، اے میرے نبی ہم سب کی درخواست ہے کہ قیامت کے دن ہم کو اپنے دل میں رکھنا، امت کو بھول نہ جانا۔ بھئی سب کہو آمین۔ میرے پیارے دوستو، یہ میں آپ کو بات ختم کرتے ہوئے ایک بات کہوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملے کہے اس میں آخری جملہ بہت پیارا، اے نبی ہم کو دل میں رکھنا، کہو اے نبی ہم کو، ساتھ میں کہو اے نبی ہم کو۔ اور ایک بات اور بتا دو میرے دوستو، ہمارے نبی نے ہم کو دل میں کیسے رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہا میرا محبوب مانگتا جا، تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی لیکن میرے پورا کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ ہمارے نبی نے مانگا، کہو ہمارے نبی نے کیا مانگا؟ اللہ نے کہا مانگ لے۔ ہمارے نبی نے کیا مانگا؟ لا ارضا، یہ جملہ یاد رکھ لو، لا ارضا وواحد من امتی فی النار۔ ہمارے نبی نے ایک ہی بات مانگی، اے اللہ میں ایک ہی بات مانگتا، نہ دنیا مانگتا نہ کوئی چیز مانگتا، ایک ہی چیز مانگتا، اللہ میرے ایک بھی امتی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ نہ کرنا۔ کہو سبحان اللہ۔ میرے دوستو اب سن لو، ایک ہی چیز مانگی، میرے امتی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ۔ سب بولو امتی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ۔ معلوم ہوا کوئی امتی جہنم میں نہیں جائے گا، ارے ہمارے نبی نے کہہ دیا اور اللہ نے کہا مانگ میں پورا کروں گا، ساتھ میں کہو کوئی امتی جہنم میں، زور سے بولو کوئی امتی جہنم میں، کوئی امتی جہنم میں، کوئی امتی جہنم میں۔ لیکن میں وہی بات کہوں گا، امتی کون؟ جہنم میں تو نہیں جائیں گے لیکن امتی کون؟ غوث پاک۔ کہو کون بتا رہے؟ غوث پاک، پیران پیر، عالم ربانی، محبوب سبحانی، فیض سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے امتی وہ ہوگا، فرماتے امتی وہ ہوگا جس کے چہرے پر نبی کا چہرہ ہوگا، امتی وہ ہوگا جس کے نام اعمال میں 5 وقت کی نمازیں ہوگی۔ چلو بات ختم کر رہے، 2 باتوں کے لیے کون تیار ہے میرے دوستو؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی، ساتھ میں کہو انشاءاللہ، زور سے کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ کل کی صبح سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ ہاتھ نیچے رکھے اور آخری بات سنیں، اگر ہم نماز میں پکے، اللہ کی قسم اگر ہم نماز میں پکے تو ہم امتی ہے، اور امتی ہے تو نبی فرماتے اللہ کی قسم وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو چلو میرے دوستو اس کے لیے سب تیار ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔